وسلم وصلی علیہ جزا اللہ عنا محمد ما هو اخلو۔ میرے بہت ہی محترم عزیز و کارب دوستوں بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم سارے اکٹھے بیٹھ کر اللہ کا ذکر اذکار کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہماری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جیسا کہ حضرت خواجہ ڈاکٹر نصر اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کچھ بہت ہی پیاری میٹھی باتیں بتائیں، اللہ رب العزت نے سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محترم ڈاکٹر نصر اللہ صاحب نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو لوگ نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں وہ اصل میں نیک ہی بن جاتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خواجہ صوفی حارث صاحب نے بھی بہت پیارا انداز اپنایا اور بسم اللہ کی برکت بتائی، پانی پینے کے آداب سکھائے۔ اللہ رب ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عام ڈرنکنگ واٹر تو آپ بیٹھ کر پئیں، لیکن آب زمزم آپ نے کھڑے ہو کے ہی پینا ہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، اور اس سے آپ کی تمام تکلیفیں، پریشانیاں، دلی حاجات پوری سوائے موت کے۔ اللہ رب ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید الم تری الی الذین حاج ابراہیم فی ربہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے اور ہر طرح کا درود پاک نبی مکرم نور مجسم سر کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، سب سے پہلی گزارش کہ ہمیں کوشش رکھنی چاہیے کہ ہر وقت، کوشش نہیں، وہ حقیقت میں اس کو عمل کرنا چاہیے کہ ہم ہر وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے درود پاک پڑھتے ہی رہیں، اور پڑھتے پڑھتے ہی ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ اسی میں ہی ہمارا فائدہ ہے، دنیا اور آخرت کی بہتری اسی میں ہی ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے اپنی انگلیوں پہ، اپنی تسبیحات پہ، آج کل جو ڈیجیٹل جو تسبیح آئی ہوئی ہے اس پہ تو پڑھتے رہیں۔ اگر آپ انگلیوں پڑھتے رہیں گے تو وہ انگلیاں بھی آپ کو لائٹ پیدا کریں گی جب آپ اس اندھیری قبر میں ہوں گے جہاں کچھ نہیں، نہ سولر لائٹ ہوگی نہ کچھ، اور وہی آیات بینات جو ہم نے انگلیوں میں پڑھی، درود پاک پڑھا، ہمیں وہی روشنی مہیا کرے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی اور میں نے ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت کی، اس میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو نور کی طرف جانے کا راستہ، نور کی طرف جانے کا ذریعہ، کہ نور کی طرف آپ نے کیسے جانا ہے۔ دوسرا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے محبوب، کیا تم نے اس کو نہ دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر اس سے کہا اور اس سے جھگڑا کیا۔
میرے عزیز دوستو، قرآن پاک میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے وہ ہماری ہی ہدایت کے لیے ہے، اور ہدایت دینے والی رب کریم کی ذات پاک ہے۔ لیکن ہم کوشش کرتے رہیں گے کیونکہ ہدایت اسی رب نے ہمیں دینی ہے، ہم ہدایت کے لیے کوشش کرتے رہیں گے، اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت آ جاتی ہے نا، تو پھر کوئی دنیا کی طاقت اس کا راستہ موڑ نہیں سکتی، اور یہ حقیقت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ پاک میں فرمایا، ہا اجا ابراہیم فی ربہ، ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جو جھگڑا کیا گیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے جس نے رب کائنات کے متعلق جو جھگڑا کیا وہ کون تھا، یہ آپ کو بخوبی اندازہ ہے۔ نور والوں کے پیشوا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اور تاریکی کا پیشوا نمرود، جو تاریکیوں کو جو فالو کریں گے ان کا پیشوا نمرود۔ نمرود کو اللہ رب العزت نے بہت سلطنت، بہت زیادہ بادشاہت عطا فرمائی، کیونکہ اللہ رب العزت جن کو جس چیز سے لگاؤ ہوتا ہے اللہ رب العزت ان کو وہی چیز عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں جس سے لوگوں کو پیار ہے اللہ رب العزت ان کو وہی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں جب وہ دیتا ہے تو آخرت میں بھی اس کا حصہ اللہ رب العزت رکھتا ہے۔ اب جیسے دنیا میں کسی کو بادشاہت سے محبت ہے، پیار ہے، تو اللہ رب العزت اسے دنیا میں وہ دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں جو دنیا سے محبت رکھتا ہے اور اللہ سے لو نہیں لگاتا، اس کے جو راستے ہیں وہ آخرت میں کس طرف جائیں گے؟ اس کے آخرت کے راستے جہنم کی طرف جائیں گے۔ جو اللہ سے لو نہیں لگائے گا، جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے منکر ہوگا، اور یہی کچھ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اور مثالیں دیں کہ نور والوں کا پیشوا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اور برائیوں کا، جہالت کا، ناکامیوں کا، جو برائیوں کا جو پیشوا ہے وہ نمرود۔ اور جب اللہ رب العزت نے اسے سلطنت عطا فرمائی تو وہ تکبر میں آ گیا، وہ غرور کی سطح پر اونچے درجے پر پہنچ گیا کہ جو کچھ ہوں وہ میں ہی ہوں۔ وہ بھول گیا کہ اس کو کس نے یہ چیز عطا کی، کیونکہ جب اللہ رب العزت کسی کو یہ چیز دیتا ہے نا، تو اگر تو وہ اللہ کا، کیونکہ سلطنت اور بادشاہت انبیاء کو بھی ملے، سلطنت اور بادشاہ انبیاء کو بھی ملی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو سلطنت ملی، نبی بھی تھے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کو نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ میں صرف ایک تھوڑا سا ہٹ کے میں یہ بتا رہا ہوں کیونکہ یہ اس پارٹ کا حصہ نہیں ہے، لیکن ایک صرف اس کی تسلسل قائم کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے پیارے حبیب، آپ کو نبوت بھی دیتا ہوں اور بادشاہت بھی دیتا ہوں، لیکن نبی پاک قربان جاؤں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ نے اللہ رب العزت سے
فرمایا اے میرے مالک الملک، اے میرے پروردگار، مجھے نبی دے دے، نبوت دے دے، نبی بنا دے، لیکن مجھے بادشاہت نہیں چاہیے، مجھے اپنا بندہ بنا لے۔ اور جب کوئی اللہ کا بندہ بننے کے لیے کہتا ہے نا، تو اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا سورت اخلاص میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، کہ سورت اخلاص جو ہے وہ اللہ رب العزت کا نسب ہے، کیونکہ وہ کفار نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا نا، پوچھا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کا نسب کیا ہے، اس وقت اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی تھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ اصل میں اللہ رب العزت کا نسب ہے، اس میں بتا دیا گیا کہ اللہ رب العزت کون ہے، نہ اس سے کوئی جنا گیا، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی کچھ نہیں ہے، وہ اکیلا ہی ہے، وہ اکیلا، کیوں اللہ رب العزت اکیلے کو، واحد کو پسند فرماتا ہے۔ تو وہ خیر سلسلہ دوسرا چلا گیا، میں صرف ایک اس کی تسلسل قائم کرنے کے لیے یہ میں ایک مثال دی۔ اور اسی طرح اس میں بھی، اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے نمرود کو سلطنت دی، لیکن اس کے دماغ پر ایک ٹھپا لگا دیا کہ یہ ہدایت کے دروازے اس کے لیے کھل نہیں سکتے، اور وہ بگڑا، وہ بگڑ میں سرکش میں ہو گیا، سرکشی اختیار کی اس نے، اور حتیٰ کہ ربوبیت، یعنی ربوبیت اسے کہتے ہیں جو خدا کا دعویٰ کرے، رب ہونے کا دعویٰ کرے، اس نے ربوبیت اختیار کی اور رب ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اور جو یہ تاج جو اس کے سر پر بنا، یہ واحد پہلا انسان تھا جس کے اوپر اس نے یہ دعویٰ کیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہمارے پیشوا، جو اللہ رب العزت کے بہت قریب، جو اللہ رب العزت کو بغیر دیکھے ایمان لانے والے نبی، کوئی بھی نبی ہوگا، اللہ رب العزت اس کو امتحان میں ڈالتا ہے۔ اور دیکھ لیں جتنے بھی انبیاء آئے، 1,24,000 مور لیس جتنے بھی انبیاء آئے، سب کو اللہ رب العزت نے مشکلیں دیں، لیکن وہ ثابت قدم رہے، انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ اسی طرح ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کا پیغام دنیا میں پہنچایا، نمرود کو دیا کہ تو نہیں کچھ کر سکتا، تیرے اختیار میں کچھ نہیں، تو کچھ نہیں کر سکتا، ایک پتے کو ہلا نہیں سکتا۔ لیکن کیونکہ اس کے اوپر ہدایت کے دروازے بند ہو چکے تھے، اس میں کوئی ہدایت نہیں تھی، تو لہٰذا وہ اس چیز سے منکر ہوا، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے سے پہلے یا بعد میں توحید کی دعوت دی۔ وہ کہنے لگا کہ تمہارا رب کون ہے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب عز و جل وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، یعنی اجسام میں موت اور حیات پیدا کرتا ہے، یعنی کہ جو جسم ہے اسی میں موت اور حیات پیدا کرتا ہے، جس کو اس نے موت دینی ہے اس کو موت دینی ہے، اور جس کو زندگی دینی ہے اس کو زندگی دینی ہے۔ وہ موت کے منہ سے کھینچ کے لے کے آئے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت نے جس کو موت دینی ہے اس کو موت دے گی، اور اگر اس کو زندگی ہے تو اللہ رب العزت اسے موت کے دھانے سے باہر نکال دے گا۔ لیکن اس چیز کو اس نے غلط انداز میں لیا، اور اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، اس نے اپنے 2 بندے بلوائے اور ایک کو فوراً قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا آپ کہتے ہیں کہ زندگی اور موت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، تو یہ تو میرے ہاتھ میں بھی ہے۔
ایک کو میں نے چھوڑ دیا ہے، ایک کو میں نے مار دیا ہے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو کر رہے ہو، جو تم نے جس کو زندہ چھوڑا ہے اس کا چھوڑنا، اور جس کو تم نے قتل کیا ہے اس کو مارنا، وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں، تمہارے ہاتھ میں نہیں. یہ تم نے مثال جو ہے غلط دی ہے. اگر تو اس پر اتنا ہی اپنے آپ پر اتنا گھمنڈ ہے تو پھر تو ایسا کر، وہ چیز کر کے دکھا جو تو کر سکتا ہی نہیں. اصل میں وہ اپنی پریشانی، اپنی اس چیز کو گھبراہٹ کو، اپنی نادامی کو چھپانے کے لیے سب کچھ کر رہا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے لے کے آ، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس وقت وہ شرمندہ ہو گیا، چپ ہو گیا، کہ اس کے بعد وہ کوئی اس کے پاس تھا ہی نہیں چارہ. لیکن کیونکہ ایک ہٹ دھرمی تھی، اس نے اس پر کام کرنا تھا، اس نے وہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک یہ بغاوت کا راستہ چن لیا تھا کہ وہ باغی ہے، وہ اس چیز کو مانے گا نہیں. تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی ایسے کئی افراد ہیں جو کہ منہ سے جب کہتے ہیں لیکن وہ کرتے وہ نہیں، کیونکہ وہ ان کے اس میں ہے کہ وہ ایک ہٹ درمی کی علامت ہے اس میں. تو یہی بات اس آیہ مبارکہ میں بتائی گئی کہ ایک انسان کو سمجھایا گیا کہ تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو وہ تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. ہم پلان بناتے ہیں، کل ہم فلاں جگہ جائیں گے، کل ہم یہ جگہ جائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن ہمیں آئندہ آنے والے ایک پل کی بھی خبر نہیں. اب نہ جانے اب میں یہاں سے اٹھوں گا، میرا اٹھنا بھی مجھے نصیب ہوتا ہے یا نہیں، ہمیں اس بات پہ یقین ہے. لیکن وہ جو لوگ تھے اس زمانے میں، اس زمانے میں کیا، آج کل بھی جو لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت نے ان کی عقلوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، وہ آج کل بھی وہی لوگ کچھ کر رہے ہیں. تو ایکچولی یہ اس کا جو عنوان ہے یہ ہے تو بہت طویل، تو وقت کی قلت بھی ہے. انشاءاللہ عز و جل کبھی زندگی رہی تو اس پر اچھے طریقے سے بات ہوگی. تو بہرکیف قصہ مختصر یہ کہ اس کا لب لباب یہی کہ ہمیں اللہ رب العزت کی تعلیمات پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، جو اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم دیا، اس کو ہم ایک ایک لفظ پڑھیں، اس کو سمجھیں اور سمجھ پر اس پر عمل کی توفیق عطا کریں. اور جب ہم سمجھیں گے، عمل کریں گے تو ہمارے لیے ہدایت کے دروازے انشاءاللہ عز و جل کھلتے ہی جائیں گے. اللہ رب ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. خصوصی طور پر میں ڈاکٹر قبلہ ڈاکٹر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں تمام احباب کے لیے، اور جو محفل میں شامل ہیں. تفصیل تو خیر بہت زیادہ لمبی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کی تکلیفیں دور کرے، اور ہمیں جو سنا ہے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ پلیز سب کے لیے دعا فرمائیں، اور خصوصی طور پر ملک پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین.